تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی یاد کے ساتھ اپنے حبیب کی ذات کی یاد کو جوڑ دیا ہے۔ جب بھی میرا ذکر ہوگا اس کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اسی طرح نماز وسطیٰ کو اللہ نے باقی نمازوں کے اندر پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سارے نمازیں پڑھیں۔ اب ساری لے کے کل دیکھیں نا، ہر ایک نماز وسطیٰ آئے گی، ٹھیک ہے نا، وسطیٰ کو اس میں پوشیدہ رکھ دیا تاکہ ہر نماز کو آپ کیچ اپ کریں، قضا نہ کریں۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے، میری گفتگو میں اکثر شامل ہوتا ہے۔ نماز نماز اور نماز، نماز ہے تو دین قائم ہے، نماز کی اقامت کا حکم ہے، اور نماز نہیں ہے فقط ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو گویا گرا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ روزہ رکھ لینا ہے بھوکا پیاسا، ٹھیک ہے بھائی، اس کا مین پورشن یہی ہے، کورس یہی ہے، بھوک و پیاس پابندی، لیکن باقی خواہشات کی پابندی بھی ہے اور نماز کی پابندی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فرض کرنا دوسرا فرض چھوڑ دینا ہے، ہو سکتا ہے سحری کھا کے سو جانا ہے پورا دن، کیا بات ہے آپ کے روزے کی جناب، تاکہ روزہ کوئی تکلیف نہ دے۔ تو میں صرف یہ رہوں گا اسی بات پہ کہ نماز وسطیٰ، تاکہ نمازوں کی لوگ پابندی کریں۔ توبہ کو پوشیدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ بندے مختلف انداز سے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں تاکہ توبہ اور انابت اور توبہ نصوح کا درجہ حاصل کر لیں، ہمیشگی تاکہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ۔ موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خشیت اور خوف میں رہے اور فکر آخرت اس کے اندر رہے، اللہ نے راز رکھے۔ اور شب قدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے مخفی اور پوشیدہ رکھا حکمت کے تحت تاکہ پورا ماہ مقدس میں اور عشرہ اخیرہ میں بطور خاص لوگ اس کی تعظیم بھی کریں اور عبادات بھی کریں، اور اس کی راتوں کو بطور خاص اللہ کی یاد سے زندہ و آباد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ جو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی کیفیت، ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل نماز ادا کرتا ہے، تہجد اور نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، میں نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شب قدر ہے، اس کا شور ہو جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ شب قدر ہے، تو اس میں کیا مانگوں، کون سی دعا کروں، کون سا عمل کروں؟ آپ فرمایا آپ یہ کہیے، یہ دعا کیجئے، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تو کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، تو حب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ دعا اجتماعی طور پہ کریں، یہ کثرت سے دعا کی جائے، یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ جناب سیدنا انس بن مالک راوی حدیث ہیں، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ ماہ مقدس آ گیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس رات کی خیرات و برکات سے جو محروم کر دیا گیا، نعوذ باللہ، جو محروم کر دیا گیا گویا وہ خیر سے محروم ہو گیا، وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب والوں میں سے کرے، خیر والوں میں سے کرے، اور سرکار کی ساری امت کو اس مبارک شب کی برکت عطا فرمائے۔ کہا جو محروم کر دیا گیا، جو غافل ہے، محروم ہے، کہا وہی محروم ہے، اور فرمایا کہ اس شب سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو اصلاً محروم ہے، اصلاً بے خبر ہے، اصلاً غافل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، غفلت سے بیدار کیا گیا ہے۔ یہ میسج اس کو سننا چاہیے، اس کو دل میں اتارنا چاہیے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔